میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس کہنے کو تو ایک آئیڈیالوجی، ایک نقطۂ نظر کا نام ہے، لیکن در حقیقت یہ لفظ آئیڈیالوجی کی ہی توہین ہے۔ وہ عورت جو ماں کے روپ میں تربیت کرتی ہے، آج وہی عورت اپنے حقوق کی آڑ میں جسم کی نمائش کرتی نظر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک کڑوا سچ ہے جسے کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چند منٹ کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مائی باڈی مائی چوائس یعنی کہ میرا جسم میری مرضی ایک آئیڈیالوجی ہے یا پھر ہمارے معاشرے پر تماچا۔ جب میں نے سوچا کہ میں اس نازک ٹاپک پر بولوں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں، کیونکہ آج بات میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی یعنی عورت کے بارے میں ہے۔ کہیں میں کچھ ایسا نہ بول جاؤں جو عورت کی توہین تو بعد میں ہو، کہیں میری غیرت کی موت ہی نہ کر دے۔ ایک وقت تھا جب عورت پر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی تھی۔ عورت کی پیدائش پر ماں کو ہی مجرم قرار دیا جاتا تھا۔ جی ہاں، معاشرے کا یہ وہ اذیت ناک دور تھا جب معصوم کلیوں کو زندہ درگود کر دیا جاتا تھا، معصوم کلیاں کھلنے سے پہلے ہی دبا دی جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب عورت طوائف کے روپ میں جسم کی نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھی، عورت کا نام بطور گالی استعمال کیا جاتا تھا۔ تب معاشرے پر اللہ کی رحمت کا سایہ امڈ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جی ہاں، یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے عورتوں کے حقوق متعین کیے۔ اسلام کی صورت میں ایک باضابطہ حیات دیا گیا، عورتوں کو وراثت میں حق دیا گیا۔ باپ، بھائی، بیٹے، شوہر کی صورت میں مرد کو عورت کا محافظ مقرر کیا گیا۔ میرے اسلام نے تو ماں کو پیار سے دیکھنے کو افضل ترین عبادت عمرے کے برابر قرار دیا۔ جی ہاں، اسلام نے جو حقوق، جو ایکویلٹی عورت کو دیے ہیں شاید کسی اور مذہب نے نہ دیے ہیں، مگر آج کی عورت کو اس پردے سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ پتہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ مرد تو بھیڑیا ہے، گھٹیا ہے، رذیل ہے، مرد دھوکہ دیتا ہے۔ جب مرد دھوکہ دیتا ہے تو اتنا درد نہیں ہوتا، مگر جب عورت جھوٹ، دھوکہ، آزادی کے نام پر جسم فروشی کی بات کرتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ایک ماں جھوٹ بولے، جب ایک ماں دھوکہ دے تو پھر انسانیت کیا بچے گی۔ جب معاشرے میں ماں دھوکہ دینا شروع کر دے تو یقین کریں معاشرے میں تربیت، انسانیت، ہمدردی، انصاف، خلوص، محبت، شفقت جیسے ہر معاشرتی اقدار کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں آج اس ٹاپک پر اس لیے بول رہا ہوں کہ خلیل صاحب کی ایک ویڈیو جس میں وہ فیمنسٹ عورتوں کو گالیاں دے رہے تھے، میں مانتا ہوں کہ ان کا وہ طریقہ غلط تھا، مگر ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ کہے آئی ایم ہیپی بیکاز آئی ایم ڈیورسڈ۔ طلاق اللہ کے ناپسندیدہ عمل میں سے ایک ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جو معاشرے میں ریپ، لڑکیوں کی تذلیل ہو رہی ہے، وہ اسی نعرے میرے جسم میری مرضی کی وجہ سے ہی ہے۔ جب 40 سال کی عورت جسم کی نمائش کرتی نظر آتی ہے تو درندے نما بھیڑیے معصوم بچیوں کی عزت ہی لوٹ لیتے ہیں۔ میں اکثر ٹی وی شوز اور بہت سے لوگوں سے سنتے دیکھتا ہوں کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں جو عورت اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، فٹ جینز پہن کر نکلتی ہے تو ہزاروں مرد کی شہوت انگیز نظروں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ نقاب والی عورت کو بھی دیکھا جاتا ہے، مگر شہوت انگیزی کا فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہ چند بینر جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو خود دیکھیں اور خود فیصلہ کریں، کیا یہ عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس میں عورت کے حقوق کا کہیں آپ کو تعین نظر آ رہا ہے؟ نہیں نا، تو آئیے ذرا معاشرے کے حقیقی پرابلمز کو دیکھتے ہیں۔ ہونڈا سٹی یا سیوک پر سوار عورت کیا جانے ہماری معصوم اس بچی کا درد جو پڑھائی کے لیے رکشوں کے دھکے کھاتی ہے،
پھر جینز میں ملبوس ڈانس کی دعوے دار عورت کیا جانے کہ ایک بیوہ عورت یا طلاق یافتہ عورت کو معاشرے میں کیسے جینا پڑتا ہے۔ ٹی وی شوز پر بیٹھی اینکر پرسن کیا جانے اس باپ کا درد جو اپنی بچی کی فیس کے لیے اپنی دوائی تک نہیں خریدتا۔ خدا را عورت کے حقوق کی بات کریں، جسم کی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وقت بدلا ہے، سوچ بدلی ہے۔ پہلے عورت کو زندہ درگود کیا جاتا تھا، آج عورت کے جسم کی نمائش کی جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس۔ جہاں عورت کو بطور شو پیس منایا جائے وہاں ان پر تیزاب ہی ڈالا جائے گا، وہاں ان کی عزت ہی لوٹی جائے گی۔ عورت مارچ کرنا ہے تو کیوں نہ عورت کی تعلیم و تربیت کے لیے، عورت کی جاب کے مواقع کی بات کے لیے کیا جائے۔ کیوں نہ ایک ایسا مارچ کیا جائے جس میں معاشرے میں بیوہ عورتوں، طلاق یافتہ عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے۔ خدا را عورتوں کے حقوق کی آڑ میں جسم فروشی کو فروغ نہ دیں۔ کہیں پھر ہمیں اپنی عزتوں کی خاطر خودکشیاں ہی کیوں نہ کرنی پڑیں، کیونکہ عورت میں جب حیا کا پیکر ختم ہو جاتا ہے تو معاشرے میں مرد نہیں بھیڑیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ میرے معاشرے میں عورت کا اتنا مقام ہے کہ جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتی تھیں تو کائنات کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ یہ ہے محبت، یہ ہے وہ عورت کا مقام جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اے کاش عورت اپنے مقام کو سمجھ جاتی، جسم کی بجائے اپنے حقوق کی بات کرتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔